نیکسٹ کویشچن ایک خاتون کا ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہے, تو میں اس لڑائی سے تنگ آ چکی ہوں. آپ مجھے کچھ ایسی ٹپس بتائیں کہ ہم اس ایشو کو ریزولو کر سکیں. اوکے, اچھا بھی ایسا ہے کہ اس لیڈی نے جو کویشچن کیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوں اور میں اس تعلق کو اچھے سے نہیں نبھا پا رہی, تو مجھے کچھ ایسی ٹپس دیں کہ میں اپنے تعلق کو اچھے سے کیری کر پاؤں, اچھے سے مینٹین کر پاؤں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ کوئی ایسی جو ہے نا کوئی ایک دو ٹپس نہیں ہوتی کہ آپ ایک دو ٹپس بتائیں تو اس سے ایک تعلق جو ہے وہ اچھے سے مینٹین کیا جا سکے, آپ اس تعلق کے حسن کو انجوائے کر سکیں. اٹس اے سائنس اینڈ آئی بلیو کہ جب بھی آپ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو صدام یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا میں جو ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اور اس دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ تعلقات کو نبھانا ہوتا ہے, ان تعلقات کے حسن کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. ایز اے سائیکو تھراپسٹ آئی یوز ٹو سی سو مینی کپلز کے جو کئی سالوں سے شادی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس تعلق کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نے آج اپنے نوجوانوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈگریاں کروا دی ہیں. آج کا نوجوان عالمی تعلقات میں تو ماسٹر ڈگری کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے اپنی بیوی سے, اس نے اپنے ہسبینڈ سے, اس نے اپنے پیرنٹ سے, اس نے سوسائٹی میں اپنے تعلقات کو کس طرح کیری کرنا ہے. جب بھی ہم تعلقات کو کیری کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی تعلق کو کیسے بناتے ہیں, آپ کسی تعلق کو کیسے نبھاتے ہیں, اور آپ اس تعلق کو نبھاتے ہوئے کیا اس تعلق سے رسپیکٹ کو, انر پیس کو, ہیپینس کو ارن کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں, آپ تعلقات کو بنا رہے ہیں, آپ تعلقات کو نبھا رہے ہیں, اور کیا آپ اس تعلق کے حسن کو انجوائے کر پا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تعلقات تو بنا لیتے ہیں, ہم روز نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, پھر جب ہم اسپیسیفکلی شادی کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو آپ بائی چوائس جو ہے وہ کسی انسان کو اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں. اس سے جو اگلی فیز ہے کہ کیا آپ اس تعلق کو نبھا پا رہے ہیں, تو موسٹلی لوگ یہاں پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں, وہ اس تعلق کو نہیں نبھا پاتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کو لاہور کے اندر کورٹس میں ہزاروں ایسے کیسز ملیں گے کہ جس میں لڑکیوں نے خلا کی ڈگری دائر کی ہوئی ہے, اور پھر یہ جو ڈیورس کیسز ہیں, جو بڑھتی ہوئی ڈیورس ریشو ہے, یہ آپ کو پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ نظر آئے گی. اور پھر ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو تعلق نبھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دل سے نہیں نبھا رہے ہوتے. میں نے ایسی بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جن کے 4 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ کو اس لیے نبھا رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں, سوسائٹی کا پریشر ہے, بچے ہو گئے ہیں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ آپ نے اس تعلق کو نبھانا ہے. اسی طرح میں نے بہت سے مرد حضرات دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سر جیسے ہی رات کے 10-11 بجتے ہیں تو ہمارے لیے گھر جانا جو ہے نا وہ ایک موت کا منظر ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاکسک کیریکٹر کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے, ہم اس عورت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جو عورت ہمارے انر پیس کو چھین لیتی ہے. اور وہ عورت کون ہوتی ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے. اب آپ اس تعلق کو نبھا تو رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس قیمت پہ نبھا رہے ہیں. کیا آپ اپنی ہیپینس کی, انر پیس کی قیمت پہ نبھا رہے ہیں, اور کیا آپ اس تعلق میں رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو کما پا رہے ہیں یا نہیں کما پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان تعلق نبھانے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ تعلق کو ہیلدی انداز سے نبھا پا رہا ہے یا ٹاکسک انداز سے نبھا پا رہا ہے. تو میں 2 سے 3 ٹپس بتا دیتا ہوں. ویسے تو اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, میں نے اس پہ باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. تو 2 سے 3 ٹپس ہیں یار. پہلی چیز تو یہ ہے صدام کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں نا آپ بائی چوائس کسی انسان کو چوز کرتے ہیں اپنے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی نا دونوں بالکل ڈفرینٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. آئی مین ایک عورت کا مزاج, اس کا سوچنے کا انداز, اس کا تھاٹ پروسیس ایک مرد سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس پہ وہ جان گرے کی بڑی اچھی کتاب ہے, مین آر فرام مارس اینڈ وومین آر فرام وینس. آئی مین کہ یہ جو مرد عورت ہیں یہ دونوں ڈفرینٹ پلانٹس کی کریشنس ہیں, رائٹ. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار آپ جب بھی شادی کریں نا تو آپ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دیا کریں, آپ ایک دوسرے کو سمجھیں, آپ ایک دوسرے کی لائکس کو ڈس لائکس کو سمجھیں. جب آپ ایک دوسرے کی لائکس ڈس لائکس اور ایک دوسرے کے مزاج کو, موڈ کو اور ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں
تو پھر آپ تعلق کو نبھانے کی طرف آتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ہم ٹیلنگ موڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم انسٹرکشنز موڈ پہ آ جاتے ہیں. ہسبینڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو روز انسٹرکشنز کی ڈوز سے, اور بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کو انسٹرکشنز کی ڈوز سے. تو آپ نے انسٹرکشنز نہیں دینی, آپ نے ٹیلنگ موڈ پہ نہیں آنا, آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ از اٹس پاسبل کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ایک تعلق کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس انسان کو سمجھ جائیں گے. اٹس کوائٹ ان نیچرل, اٹس کوائٹ ان ریئلسٹک. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دوسرے انسان کو سمجھتا ہوں. ایون ایک باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, میاں بیوی کو, بیوی اپنے ہسبینڈ کو نہیں ٹوٹلی سمجھ سکتے. آپ کچھ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا وہ رب کی ذات کا ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. انسان بہت ڈیپ ہے. تو آپ ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں, اور ایک دوسرے کی لائکس, ڈس لائکس اور ٹیمپرامنٹ اور ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ جب سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے تعلق کو کیسے کیری کریں.